محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی واجب ہونے کے لیے 6 شرائط ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو قربانی واجب نہیں رہے گی۔ نمبر 1، عاقل ہونا، لہذا کسی پاگل مجنون پر قربانی کرنا واجب نہیں۔ نمبر 2، بالغ ہونا، لہذا کسی نابالغ پر قربانی واجب نہیں، خواہ مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں، کوئی ایام قربانی میں بالغ ہوا اور مالدار ہے تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ نمبر 3، آزاد ہونا، لہذا غلام پر قربانی نہیں، کیونکہ غلام کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا ہے۔ بحوالہ فتاوی البحر الرائق۔ نمبر 4، مقیم ہونا، لہذا مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ نمبر 5، مسلمان ہونا، اس لیے کہ قربانی عبادت ہے اور کافر عبادت کا اہل نہیں۔ فتاوی بدائع الصنائع۔ لہذا غیر مسلم پر خواہ کسی مذہب کا ہو قربانی واجب نہیں۔ ہاں، اگر کوئی غیر مسلم ایام قربانی میں مسلمان ہو گیا اور وہ مالدار ہے تو اس پر قربانی کرنا واجب۔ نمبر 6، مالدار ہونا۔ امام ابن ماجہ قزوینی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو وسعت ہو اس کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ ابن ماجہ۔ لہذا فقیر پر قربانی واجب نہیں۔ اگر اپنی خوشی سے قربانی کرے تو ثواب ملے گا، اور اگر کوئی فقیر قربانی کے ایام میں صاحب نصاب ہو گیا تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اگر کسی کے پاس بقدر نصاب رقم موجود ہو مگر اس پر قرض اتنا ہو کہ اگر اسے ادا کرے تو وہ مالک نصاب نہ رہے تو ایسے شخص پر بھی قربانی واجب نہیں۔ وجوب قربانی کا نصاب، جس شخص کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی یعنی 612 گرام 360 ملی گرام چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہو، خواہ جس شکل میں ہو، جیسے زیورات، آرائشی سامان، سکے وغیرہ، یا سونا چاندی مذکورہ مقدار سے کم ہو لیکن اس کی ملکیت میں سونا چاندی، مال تجارت، نقدی اور بنیادی ضرورت سے زائد سامان موجود ہو، یا ان میں سے بعض موجود ہو اور ان کی مجموعی قیمت 52.5 تولہ چاندی یعنی 612 گرام 360 ملی گرام کے برابر ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ قربانی نہ کرنے کی وجہ سے وہ گنہگار ہوگا۔ مال تجارت سے کیا مراد ہے؟ اگر کسی چیز کو خریدتے وقت نیت یہ تھی کہ اسے بعد میں فروخت کر دیں گے اور یہ نیت تاحال باقی بھی ہو تو اب یہ چیز مال تجارت میں شمار ہوگی، لیکن اگر کوئی چیز خریدتے وقت اسے آگے فروخت کرنے کی نیت نہ ہو، یا اس وقت تو فروخت کرنے کی نیت تھی مگر بعد میں نیت بدل گئی تو ایسی چیز مال تجارت میں شمار نہیں کی جائے گی۔ قربانی میں نصاب کے مال کا تجارت کے لیے ہونا یا اس پر سال گزرنا ضروری نہیں۔ بنیادی ضرورت سے زائد سامان، بنیادی ضرورت سے مراد وہ ضرورت ہے جو انسان کی جان یا اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے ضروری ہو۔ اس ضرورت کے پورا نہ ہونے کی صورت میں جان جانے یا عزت و آبرو کا اندیشہ ہو۔ کسی شخص کے پاس موجود ایسا سامان جو اس کی بنیادی ضروریات سے زائد ہو، زائد الضرورت سامان کہلائے گا۔ کھانا پینا، رہائشی مکان، کرائے پر دیا ہوا مکان، استعمال کی گاڑی، استعمال کے کپڑے، دکان کا فرنیچر، اہل صنعت و حرفت کے اوزار وغیرہ ضرورت کا سامان شمار ہوگا۔ ایسے برتن، کپڑے جو سال بھر میں ایک بار بھی استعمال نہ ہوئے ہو وہ زائد الضرورت سامان شمار ہوگا۔
جس طرح زکوٰۃ صاحب نصاب مسلمان پر الگ الگ لازم ہوتی ہے، اسی طرح قربانی بھی ہر صاحب نصاب پر الگ الگ لازم ہوگی، کیونکہ قربانی اس کے اپنے نفس اور ذات پر واجب ہوتی ہے، اس لیے پورے گھر، خاندان یا کنبے کی طرف سے ایک آدمی کی قربانی کافی نہیں ہوگی، ہر صاحب نصاب پر الگ الگ قربانی لازم ہوگی، ورنہ سب لوگ گنہگار ہوں گے۔ اگر عورت صاحب نصاب ہو تو اس پر بھی قربانی واجب ہے، بیوی کی قربانی شوہر پر لازم نہیں، اگر بیوی کی اجازت سے کر لے تو ہو جائے گی۔ بعض لوگ نام بدل کر قربانی کرتے رہتے ہیں، حالانکہ دونوں میاں بیوی صاحب نصاب ہوتے ہیں، مثلا ایک سال شوہر کے نام سے، دوسرے سال بیوی کے نام سے، تو اس سے قربانی ادا نہیں ہوتی، بلکہ میاں بیوی دونوں کی الگ الگ قربانی ہوگی۔ اگر بیوی کا مہر مؤجل ہے جو شوہر نے ابھی تک نہیں دیا اور وہ نصاب کے برابر ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، اور اگر مہر معجل ہے اور بقدر نصاب یا اس سے زیادہ ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اگر مشترک کاروبار کی مالیت تقسیم کے بعد ہر ایک کو بقدر نصاب ہو تو سب پر قربانی واجب ہوگی۔ اگر کاشتکار کسان کے پاس ہل چلانے اور دوسری ضرورت سے زائد اتنے جانور ہوں جو بقدر نصاب ہوں تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ فقط والسلام، واللہ اعلم بالصواب وعلمہ اتم۔